Assalamu alaikum everyone, this is Sabah Zain Bakpad, and everyone was so curious to know my background. I've been receiving messages about that. So let's start. I have qualified CSS 2023 and I've been allocated in the prestigious Police Service of Pakistan. تو اسٹارٹ کرتے ہیں میری ارلی ایجوکیشن سے. میری ارلی ایجوکیشن جو ہے وہ ہے کرمپور سے, وچ از اے ولیج اگین. ٹل 5th کلاس میں نے وہیں پہ پڑھا ہے, اور اس کے بعد 6 to 8 جو ہے, کیونکہ میری فیملی جو ہے شفٹ ہو گئی تھی اندر سکھر, تو وہاں پہ پڑھا. اس کے بعد لاڑکانہ بورڈ سے میں نے جو ہے وہ میٹرک کی, اور پھر آئی شفٹڈ ٹو حیدرآباد بورڈ, گیٹنگ دی فرسٹ ایئر اینڈ انٹر ڈگری فرام زبیدہ کالج. اب زبیدہ کالج کے بعد اوبیسلی آئی واز ان دا پری میڈیکل, اور میرے اماں ابا دونوں کو بہت شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, جیسے ہر اماں ابا کو ہوتا ہے کہ بیٹیاں ڈاکٹر زیادہ اچھی لگتی ہیں یا ٹیچر زیادہ اچھی لگتی ہیں. تو یہی تھا, زبیدہ کالج سے انٹر کیا, اینڈ دین آئی وینٹ فار دا ایم ڈی کیٹ. اور ایم ڈی کیٹ میں نے جو ہے جیسے تھرائس آئی گیو دا ٹیسٹ تھرائس. تو جو لاسٹ اٹیمپٹ تھا میرا, اس میں میری 84 مارکس آئی تھی, اینڈ دا لاسٹ سیٹ وینٹ اوے فرام چانڈکا اینڈ آن 86. تو ایک چیز تھی کہ یہ 3 دفعہ دینے کے بعد بھی جو ہے میرا سلیکشن نہیں ہوا تھا. اینڈ آفٹر دیٹ پیپل لائک مائی ریلیٹیوز اینڈ ادر پیپل ہو لائک نیو می, تو وہ میرا انٹروڈکشن ایسے کرواتے تھے کہ جی یہ صبا ہیں, اور بیچاری نے ایم ڈی کیٹ جو ہے 3 بار فیل کیا ہے, اور پر بہت محنتی بچی ہے. سو آئی واز لائک دس فیلئر واز اے پارٹ آف مائی لائف اینڈ شوڈنٹ بی میڈ مائی انٹروڈکشن. تو یہ بات جو ہے وہ مجھے بہت پریشان کرتی تھی, اور اس کو میں آگے اسی لیے میری جو سی ایس ایس جرنی تھی اس کے بارے میں کسی کو بھی میں نے نہیں بتایا. اینڈ آئی جسٹ سیٹ ان دا ایگزام, کیوں مجھے پتا تھا اس کا رزلٹ بہت انپریڈکٹیبل آتا ہے, ایک کمیشن ہے, کوئی سلیکٹ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. تو ویری فیو پیپل نو کہ میرے ابا کو بھی جو ہے وہ پتہ نہیں تھا سی ایس ایس کا کہ آئی ہیو گیون اٹ. اور جب رزلٹ اناؤنس ہو گیا اس کے بعد میں نے ان کو بتایا تھا کہ جی اب کوالیفائی ہو گیا ہے. تو ہی واز فار دا 2 minutes ہی واز ان دا شاک کہ یار اینڈ دا گروپ واز پی ایس پی تھا گروپ, سوری. تو اوبیسلی اٹ کیم ایز اے سرپرائز فار ہم. اس کے بعد جی میں نے گریجویٹ کیا زبیدہ کالج سے, اور وہاں پہ میں نے جب آرٹس میں میڈیکل سے آرٹس میں گئی تو وہاں پہ جو میں نے سبجیکٹس پڑھے جیسے کانسٹیٹیوشنس تھی, پولیٹیکل سائنس تھی, سوشیولوجی تھی, اور دوسرے ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے جو سوشل سائنسز تھی. تو تب مجھے محسوس ہوا کہ یار آئی وینٹ فار رانگ کریئر. مطلب میں تھرائس فیل جو کیا ہے نا, میں نے بالکل حق پہ کیا, کیونکہ وہ میرے نیچر کے سبجیکٹس ہی نہیں تھے. میڈیکل واز ناٹ سم تھنگ دیٹ میچڈ وتھ مائی نیچر. تو جب میں نے یہ سبجیکٹس پڑھے مجھے بہت اچھے لگے, سوشل سائنسز, ہیومن سائنسز. آئی واز لائک کہ یار یہ میرے کام کی چیزیں ہیں, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین انٹرسٹڈ ان فلاسفی. اور تب میں اب جب ایک استاد ہوں خود, تو میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ یار کریئر اویئرنیس ہونا بہت ضروری بات ہے, اسپیشلی وین یو آر ان دا فرسٹ ایئر اینڈ انٹر. اس وقت ہمیں نہیں تھی, تو ہمیں بہت دیر سے ریئلائز ہوا. تو دیٹ آلریڈی سو مچ ٹائم ہیز پاسڈ. 3 times جو ہے میں نے میڈیکل کا دے بھی دیا تھا وداؤٹ اینی جینیون انٹرسٹ ان اٹ. تو یہ تھا. اب جو یوریکا مومنٹ آیا میری لائف میں وہ 2015 میں تھا, وین آئی واز ان دا ولیج اینڈ آئی saw a girl. کیونکہ اوبیسلی جہاں سے میں آ رہی ہوں فرام دا ولیج دیٹ آئی ایم کمنگ فرام, اور دا ریجن دیٹ آئی ایم کمنگ فرام, آنر کلنگ بہت عام ہے. تو وہاں پہ دس واز دا یوریکا مومنٹ وین آئی saw a girl. Her body was ridden with the 6 bullets and she was lying on a bed, and everybody was coming and just watching her dead body as though it was a very normal thing to do. But it was not normal for me. یہ میرے لیے بالکل بھی نارمل چیز نہیں تھی, اور اس نے ٹیریفائی کر دیا تھا مجھے کہ یار یہ جو چیز ہے آنر کلنگ ہے. گرلس ویسے ہی گرلس کی ایجوکیشن کو نہیں دیا جاتا تھا, اتنی امپورٹنس یا اتنی ویلیو نہیں تھی میرے ولیج میں. لیکن کمنگ اکراس دس ٹیریبل ایکٹ, جو کہ کرائم بھی ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میں, آئین میں بھی کرائم ہے, تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت مشکل بات تھی میرے لیے, اور اس کو ایکسیپٹ اور پروسیس کرنا تو اس سے زیادہ مشکل تھا. آئی تھنک دیٹ چینجڈ مائی مائنڈ سیٹ. تب تک 2015 تک جو ہے میں یہ سوچتی تھی کہ
مجھے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے کچھ اچھی پوزیشن پہ ہے جانا ہے, اچھی نوکری کرنی ہے, اچھا کمانا ہے. لیکن فرام دا 2015 آنورڈس مجھے لگا کہ نہیں, میں تو خود تو نکل جاؤں گی پیچھے, صدیوں تک یہ شاید معاملے چلتے رہیں اور یہی کرتے ہیں, تو سو ہو ول میک اسٹارٹ. کسی نہ کسی کو تو اسٹارٹ لینا ہے نا, کہیں نہ کہیں سے تو لینا ہے. شعور اگر ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور شعور کی بنیاد کون سی چیز ڈالتی ہے؟ علم ڈالتا ہے, تعلیم ڈالتی ہے, جو کہ ہمارے یہاں بہت جو ہے کم ہے. لٹریسی ریٹس جو ہیں اگر آپ اوور آل ریجن کے دیکھیں اس کشمور میں تو بہت آپ کو کم نظر آئیں گے. میری اپنی تحصیل میں بہت کم نظر آئیں گے. تو اگر یہ شعور ہوتا اور یہ علم اور یہ تعلیم ہوتی تو یہ چیزیں جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتی. سو آئی واز لائک کہ لیٹس ڈو سم تھنگ دیٹ انسپائرز پیپل, جو لوگوں کو انسپائر کر سکے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. کیونکہ جب بچیاں پڑھیں گی تو امپاورڈ ہوں گی تو اپنے حق کے لیے بول بھی سکیں گی, اپنے حق کے لیے لڑ بھی سکیں گی. تو آئی لیفٹ ولیج بیک ان دا 2015 ڈسمبر, اور میں یہی سوچ کے نکلی تھی کہ اگر اب واپس جانا ہے تو کوئی ایسا ہی کام کر کے جانا ہے جہاں سے بہت سارا چینج جو ہے آ سکے سوسائٹی میں, کنٹریبیوشن میری طرف سے فل ہو. پھر آگے obviously I just wanted to be a trailblazer. I just wanted to be someone who made a beginning, جس نے اتنے گٹس رکھے کہ کوئی بگننگ کر سکے, ورنہ آگے چلانے والے تو obviously دوسرے ہی ہوتے ہیں. تو when I left the village I was on my own. تو 2016 میں I was teaching at the city school, اور اس کے ساتھ پھر مجھے لگا کہ یار اب ماسٹرس کرنا چاہیے, ہوا نہیں ہے. تو 2017 سے 2019 تک نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں نے لیا اینڈ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرس. تو اب لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس جو تھے یہ میرے سبجیکٹس تھے. آئی لوڈ لٹریچر, انفیکٹ آئی لو لٹریچر. اس کے بنا میں اپنی زندگی کو کبھی نہ امیجن کرتی ہوں, نہ کبھی کیا ہے تو ٹیکنگ آن فرام دیٹ پوائنٹ مجھے ویسے ہی انگلش لینگویج جو ہے پسند بھی تھی, اور اٹس اے کراس بریجنگ لینگویج ایز ویل. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور سمجھیں, اور اس کا لٹریچر بھی جو آ رہا ہے ٹرانسلیشن میں گلوبل لٹریچر وہ بھی پڑھیں. تو وہ بھی میں نے کر لیا. ایوریسٹ اور پرسٹن لا کالجز میں بھی میں نے ڈفرینٹ کالجز میں بھی ایز اے لیکچرر جو ہے پڑھایا. 2019 میں مجھے ایسا لگا کہ کیونکہ مجھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے شروع سے جو ہے رائٹر بننے کا بہت شوق تھا, کتابیں لکھنے کا اور کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق رہا ہے. اینڈ in my own home there were lots of good readers including my grandfather, my father, my mother. They were really good readers. ٹھیک ہے, تو وہاں سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں پک کی اوبویسلی. تو میں نے رائٹرشپ جو ہے میں نے ایک آرگنائزیشن کھولی جو پروموٹ کرتی تھی ینگ رائٹرس کو اکراس دی پاکستان, جس میں لنگوسٹک ڈائیورسٹی کو میں نے جو ہے بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ انگلش, سندھی, بلوچی اینڈ ادر فوک لینگویجز یا پھر ادر لینگویجز میں جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے پاکستان میں اس کو آگے لے کے جایا جائے. اینڈ لیٹر آن اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پھر جو ہے آفٹر اوپننگ دا رائٹرشپ آئی ورک دیئر ایز این ایڈیٹر. اس کی چیزیں سنبھالنا, کیوریٹ کرنا, آرگنائز کرنا, یہ سارا کچھ تھا. لیکن جو میری زندگی کا جو یہ 2017 سے اور لے کر 2019 تک کا ٹائم تھا, اٹ واز اے ویری ویری بزی ٹائم. آئی مسٹ ٹیل یو کہ مطلب صبح سے لے کر 3:30 بجے تک آئی یوز ٹو گو ٹو دا اسکول, اینڈ پھر پھر 3:30 بجے مجھے یونیورسٹی جا کے کلاسز اٹینڈ کرنی ہوتی تھی. 8 بجے تک جو ہے میں کلاسز اٹینڈ کرتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے کھانا وانا کھا کے پھر ٹیوشنس پڑھاتی تھی, اینڈ 10 بجے سو مائی لائف واز لائک دیٹ. اب میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہماری زندگی میں, ہر کسی کی زندگی میں بہت ساری اسٹرگلس ہوتی ہیں. ایک بندہ جب کامیاب ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ اس کو یہ کامیابی بہت سارے ایئرس کے بعد مل رہی ہوتی ہے. پیپل جسٹ لک ایٹ دا سکسیس, کامیابی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی جو اسٹرگل ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر ایک کامیاب انسان کی اس کے پیچھے بہت ساری اسٹرگل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میری لائف تھی. آئی واز لیونگ اے ویری ہارڈ لائف فرام 2017 ٹو 2019. اس کے بعد جو ہے میں نے 20 میں, ویسے میں نے سوچا تھا 2019 میں ہی کہ اسٹارٹ کر لوں, کیونکہ سب لوگ مجھے بولتے تھے کہ کیونکہ تمہاری انگلش اچھی ہے تو کر سکتی ہو, you can do CSS and do it. My mother used to push me a lot for that. لیکن پھر میں نے اپنا مائنڈ 2019 میں بنایا اور میں گئی.
ایک اکیڈمی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف اے ٹیچر. تو میں گئی, مجھے وہاں پہ 2-3 دن ہی ہوئے تھے, میں نے ان کو پریسی دکھائی, اور پریسی دکھانے کے بعد ان جناب کی یہ کامنٹس تھے کہ صبا یو کین ناٹ ڈو سی ایس ایس. تو دس واز ویری ڈی موٹیویٹنگ فار می ایز اے نیو اسپائرنٹ. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں 3 گھنٹے جا کے ایک گارڈن میں بیٹھ کے روئی تھی کہ اب جب اینڈ بائی 2019 آئی ہیڈ لیفٹ مائی جاب. تو بہت مشکل ہو گیا تھا ٹو سروائیو آن دا ٹیوشنس, اینڈ میں بہت شروع سے خوددار ہوں, تو مجھے نہیں پسند کہ آئی شوڈ ٹیک منی فرام ایون مائی پیرنٹس. تو یہ تنگ کرنا مجھے اچھا نہیں لگا. تو آئی کرائڈ اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ یار اب کیا کروں, اب یہ بھی جاب چھوڑ دی ہے, اب یہاں ایک فیصلہ بھی کر لیا آنے کا, اب کیا کروں, اف آئی کانٹ ڈو تو اب کیا کروں. آئی شوڈ ابائڈ بائی مائی ڈٹرمنیشن اور مائی پرومس ٹو مائی سیلف دیٹ آئی شوڈ گو فار سی ایس ایس, یا پھر پرائیویٹ جاب کے چلی جاؤں, آپٹ کر لوں اسے. بٹ یہ تھا کہ وہاں سے 3 گھنٹے رونے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ نہیں کر سکتے ہیں. کسی کے بولنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائیں. پہلی بات تو ایسی ڈی موٹیویٹنگ چیز کسی کو بولنی نہیں چاہیے, لیکن یہ ڈٹرمنیشن وہیں سے آئی. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ نہیں یار اس کو ٹرائی دیتے ہیں. تو 2020 میں جو ہے میں آئی سیٹ فار سی ایس ایس, مطلب بالکل ڈیڈیکیشن سے. جب کووڈ-19 آ گیا تھا ویسے بھی جاب چھوڑنی پڑی تھی, پرائیویٹ سیکٹر میں لے آفس ہو رہے تھے بہت زیادہ. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ اتنا ٹرائی کرنے کے بعد دیر واز نو پراپر گائیڈنس. کچھ چیزیں مل ہی نہیں رہی تھی, کچھ چیزیں ہو ہی نہیں رہی تھی. اینڈ بس پھر تھنگس وینٹ آف دا ٹریک. تو بس 2023 میں پھر ایسا ہوا کہ بیٹھی دوبارہ ان دا سی ایس ایس اینڈ آئی کوالیفائڈ. اور اس بار جو میری ہیلپ کی تھی وہ بہت سارے ایسے ٹیچرس تھے. ٹیچرس کے لیے تو خیر میں اپنی الگ سے ویڈیو بنانے والی ہوں, کیونکہ دیر آر لاٹس آف ٹیچرس ہو ہیو ہیلپڈ می اے لاٹ اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ اینی مٹیریلسٹک بینیفٹ. تو اس میں سر طارق محمود کا نام جو ہے میں لینا چاہوں گی. ہی از سچ اے جیم آف اے پرسن جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وداؤٹ ہم آئی کوڈ ہیو میڈ اٹ ٹو سی ایس ایس. تو ایک وہ تھے. اینڈ 2023 میں پھر ایسا ہوا کہ مطلب میں نے اٹیمپٹ دیا فیبروری 2023 میں, اور اس کے بعد مجھے مارچ میں کال آئی کہ میں نے وہ ٹیسٹ پہلے ہی دیا ہوا تھا انگلش لیکچررشپ کا تھرو SPSC. آئی ہیڈ کوالیفائڈ دیٹ ٹیسٹ بائی سندھ پبلک سروس کمیشن. تو آئی گاٹ دا لیکچررشپ وہیں سے. تو اگست سے میں نے ان کو کیا, لیکن اس بیچ میں جتنا بھی تھا آئی واز ورکنگ ایز اے کریٹو کانٹینٹ رائٹر ایٹ اے پرائیویٹ کمپنی ان کراچی. اور بس پھر 2024 تک انتظار کر رہے تھے کہ رزلٹ آئے اینڈ وی شوڈ سی واٹ ایم آئی اپ ٹو اینڈ واٹ ہیو آئی گاٹ وچ فیلڈ. تو الحمد للہ واز سلیکٹڈ ایز ASP in the police service and I'm so happy and this has been my overall journey. میں بس آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنے خوابوں کو جو ہے نا بیچنے کی ضرورت نہیں ہے کسی جاب میں. اپنے خوابوں کو جو ہے سفوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کسی نے بول دیا کہ نہیں کر سکتے. اپنے جو ہے خواب ہیں ان کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے آپ پہ انف ٹرسٹ نہیں کیا, یا آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ کے کنسٹرینٹس ہیں مینٹل, فزیکل اور بھی جو کچھ بھی. سو نیور لیٹ اینی تھنگ اسٹاپ یو فرام اچیونگ یور ڈریمس. اینڈ اگر ایک لڑکی, میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, اگر ایک لڑکی تحصیل تنگوانی سے اٹھ کر ASP بن سکتی ہے تو آپ کہیں سے بھی اٹھ کر CSS کوالیفائی کر سکتے ہیں اینڈ یو کین میک یور نیم ان اینی کریئر. اینڈ ود دس میسج میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی لڑکیوں کو تعلیم کو, ان کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیں. اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہاں پہ, رورل سندھ میں. ٹھیک ہے, ہمیں وہاں پہ تعلیم کو اہمیت دینے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ دس از ناٹ جینڈر اسپیسیفک, میں یہ جنرلی کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ اگر مرد کے پاس بھی شعور ہوتا ہے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے عورت کو جو ہے تعلیم دلانی ہے ایز اے فادر, ایز اے بردر, ایز اے ہسبینڈ. ٹھیک ہے, تو ان رورل ایریاز میں تعلیم کو بڑھاوے دینے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ دس از مائی میسج دیٹ ایجوکیشن should be made a fundamental element in the development of the rural areas in Sindh. And I believe کہ فیوچر میں ایسا ہی ہونے والا ہے کہ ہمارے یہاں سے رورل سندھ سے جو ہے بہت سارا ٹیلنٹ آئے گا
اور اسپیشلی جو ایجوکیشن آف گرلس ہے اس کو پروموٹ کریں گے اور اس کو ان لڑکیوں کو سپورٹ کریں گے, ان کے پیرنٹس, ان کے ریلیٹیوز. And with this positive message, I'm saying thanks to all of you for so much love and respect that you have given me in the last few days. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. Thank you so much.